بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں غضنفر ہاشمی اور پروگرام ہے اوپن مائنڈز. ناظرین آج ہم ایک ایسے ایشو پر بات کریں گے جو کہ ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے ایٹیچیوڈ سے تعلق, ہماری سوچ سے تعلق ہے اس کا, اور وہ ہے مس یوز آف تھنگز. ہم مس یوز کرتے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی مختلف چیزوں کا. ہم رائٹس کا مس یوز کرتے ہیں, ہم ریلیجن کو, کانسٹیٹیوشن کو, ہم اداروں کو, اتھارٹی کو, اور رائٹس کو, لینگویجز کو, کانسٹیٹیوشن کو, ریجنلزم کو, یعنی کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم اس کو درست استعمال کرنے کی بجائے ہم اس کو کا مس یوز کرتے ہیں. اور وہ مس یوز کیوں کرتے ہیں, یہ کیا ہماری نفسیات میں شامل ہے, ہم اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور ہم اس سے الٹیمیٹ وہ جو انفرادی زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے, سماج پہ اثر پڑتا ہے, مجموعی سائیکی پہ اثر پڑتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مس یوز آف. میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو ریلیجن تک رکھا جائے, لیکن جب ہم بات کرنے لگے تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیوں میں تو بہت ساری چیزیں مس یوز ہو رہی ہیں, تو ہم نے اس کو اوپن کیا اور ہم باقی چیزوں پر بھی اس بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز دانشور, ہمارے دوست جناب فیاض مرچنٹ. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شریک لائے. مس یوز آف تھنگس ہماری زندگیوں میں عام طور پہ ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے. یہ ہماری سائیکی میں ہے, ہم باقی نیشنز بھی کرتی ہیں یا صرف ہم ہی کرتے ہیں؟ ایک تو مورل کریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مورلس آپ کے کتنے وہ ہے, پلس چیکس اینڈ بیلنسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں تو لوگ مس یوز کرتے ہیں. آپ ایک ایگزامپل بتاؤں آپ کو, ایک بندہ یا ایک بندی پاکستان میں ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے, جب دبئی جاتا ہے تو ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے, جب امریکہ آتا ہے تو ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ادھر چیکس اینڈ بیلنسز ہے, ادھر آپ غلط کریں گے تو پکڑے جائیں گے. سسٹم کی بات ہے. سسٹم. اچھا. پلس کچھ جب آپ سسٹم سے چلتے ہیں, آپ کے کچھ مورلز بھی بیٹر ہو جاتے ہیں, آپ کی کچھ سوسائٹی کی انفلوئنس بھی آتی ہے آپ کے پر, تو اس وجہ سے آپ پھر بیہیویئر آپ کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. اب جیسے امریکہ سے کوئی بھی جاتا ہے, پاکستان جاتا ہے, تو وہ اس کو دیکھ کے بڑا ترس آتا ہے غریب لوگوں پہ, جو کہ یہاں بھی غریب ہے, مگر وہاں جا کے بڑا ترس آتا ہے اس لیے کہ ان کو ہر ایک چیز میسر ہے ادھر. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ جب یہاں آتے ہیں پاکستان, وہاں سے مختلف سسٹم ہے, وہاں چلے مس یوز ہے, لیکن یہاں بھی رستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں اس سسٹم میں بھی, اور ڈھونڈتے ہیں لوگ. کچھ لوگ شارٹ کٹس کرتے ہیں اور اس میں کافی ٹربل میں آتے ہیں, کافی لوگ جیل جاتے ہیں. تو کوئی بھی چیز مس یوز کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں. تھوڑا ٹائم لگتا ہے مگر پکڑے جاتے ہیں. اچھا, مذہب کا جو ہم مس یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان میں, یہاں بھی شاید ہوتا ہو. ہم لوگ, میں مس یوز سے کہوں گا سلیکٹیو یوز. اچھا, سلیکٹیو یوز. جو چیز پسند ہے اس کو ایمفسائز کریں گے, جو چیز آپ کو نہیں سنانی وہ آپ نہیں یوز کریں گے. تو وومنس رائٹ لے لیں, پراپرٹی رائٹس لے لیں, کچھ بھی لے لیں, ہر ایک چیز میں آپ سلیکٹیو یوز کرتے ہیں کہ جو آپ کو وہ کہتے ہیں وہ کوٹ کر دیتے ہیں, اور جو نہیں کرنا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم کو کرنا ہے. یعنی مذہب کا جو مس یوز ہے اس میں ایک عالم جو ہے, ایک اسکالر جو ہے, وہ خطبہ دے رہا ہے, خطبہ جمعہ جو ہے اس میں تقریر کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں جو سوٹ کرتی ہیں ان کے مسلک کو وہی بیان کریں گے, یعنی ایکچوئل سچویشن نہیں سامنے لائیں گے, دیکھیں فیکٹس نہیں لائیں گے. دیکھیں جو خطبہ دیتے ہیں یا جو عالم ہے, جو مسجد میں امام ہے, وہ اپنی آڈینس کو خوش رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آڈینس بڑھانا چاہ رہا ہے, تو وہ ایسی بات کرے گا ریجنل یا کوئی ایسی جو اس کا آڈینس کم نہ ہو. اچھا, دیکھیں نا, بیسیکلی تو آڈینس آپ کو کم ہو گیا تو پھر آپ نے نوکری بھی کرنی ہے نا. ہاں صحیح بات, وہ بھی ایک نوکری ہے. تو ناٹ اونلی دیٹ, دیکھیں نا, پھر دیکھیں فار ایگزامپل پشاور میں کبھی مولوی ایسی کوئی چیز نہیں کہے گا جو کلچرلی ادھر کی خلاف ہو. ٹھیک ہے. سملرلی پنجاب کی ڈفرینٹ ہے, تو اٹس لائک ٹیلنگ دی پیپل واٹ دے لائک, جو پسند ہے وہ بات کریں گے. یہ سارے فرقوں میں ہے, سب فرقوں میں. اچھا, یس. لیکن جب ہم ان کے جو بڑے عالم ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈفرینٹ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم تو. اس کا حل کیا ہے؟ جیسے ایک ہے ایموشنل ایکسپلائٹیشن, وہ ہم سارے کرتے ہیں.
وہ مذہبی علماء ہی نہیں باقی سیاستدان بھی تو کرتے ہیں. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے, پاور کا مسئلہ ہے؟ پولیٹیشینس تو پاور کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا, جیسے بھٹو نے کہا تھا روٹی کا بڑا مکان, ہوا نہیں ہوا. تو کیا تھا وہ, مطلب بیسیکلی دیٹ واز اے سلوگن ٹو گو. ٹھیک ہے, اور وہ سلوگن چل گیا, اس لیے کہ اٹ واز اے کائنڈ آف نیو سلوگن. تو پولیٹیشینس اگر سلوگن دیتے ہیں, اگر اس پہ سنسیئر نہیں ہے, وہ سلوگن صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے, پاور پر جانے کے لیے ہے, تو آپ کا کبھی بھی سوسائٹی امپروو نہیں ہوگی. آپ کی وہی جھک جھک میں چلتے رہیں گے جس طرح بھی ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہر ایک کے سلوگن جو تھے وہ اونلی ٹو گین ووٹس تھے, کہ آپ کو پاور میں جانا ہے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن رائٹس بھی ہیں. کانسٹیٹیوشن رائٹ بھی دیکھیں سلیکٹیو یوز ہے. کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں وائلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن, تو آپ وہ سب چیز دیکھیں اور ہر ایک پہ ایکولی اپلائی کریں. جیسے ابھی چاروں گورنمنٹ نے ایکسیپٹ بلوچستان, تینوں پروونسز میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے, میونسپل. ٹھیک, کورٹ نے, سپریم کورٹ نے آرڈر دیا, بعد میں بھی نہیں ہوئے. تو وہ کیا بولتے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ سے سب چیف منسٹرز ڈسکوالیفائی نہیں ہونے چاہیے. بالکل. تو تو اس پہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورٹ کا بھی قصور ہوا, کورٹ نے ایکشن نہیں لیا. وہی تو کہہ رہا ہوں, ہول سوسائٹی کو کام کرنا چاہیے ٹورڈز امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ان اے فیئر ایکول مینر. دیکھیے, فیمس سیئنگ ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, بٹ آلسو justice not implemented in a fair equal way is also justice denied. اب کوئی پیسے والا آدمی ہوتا ہے, وہ ایس ایچ او کو کال کر لیتا ہے, تو ان کا کیس داخل ہو جاتا ہے. وہ غریب آدمی ادھر بیٹھا رہتا ہے, اس کا کیس ہی وہ نہیں لیتے. دو بنیادی انسٹیٹیوشنز ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں. ایک مذہب کا, ریلیجن کا, جو ہماری زندگیوں میں اس کا پورا دخیل ہے, یعنی ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ہم مسلمان ہیں اور اسلامک پرنسپلز پہ اور ٹیچنگز پہ عمل کرنا ہمارے اس میں شامل ہے, بلیفس میں شامل ہے, اور ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سیاست بھی ہے ہمارے ہاں. تو یہ دو جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں سلوگنز کے حوالے سے, مذہبی نعروں کے حوالے سے, لوگ ایزیلی ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں, ایزیلی. تو کیا حل, کیا ایجوکیشن نہیں ہے؟ ہم یعنی ان کے چنگل سے کیسے نکل سکتے ہیں, کیسے بہتر ہو سکتی ہے صورتحال؟ دیکھیے, ایجوکیشن نہیں ہے, ایک پہلی بات تو ایجوکیشن نہیں ہے. دوسری بات ہے ایجوکیشن سسٹم میں سوچ کی جو مادہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا سوچنا ہے, وہ نہیں ہے. پاکستان کے ایجوکیشن سچویشن یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو کیا کہتے ہیں, اس کو رٹا لگا لیں اور وہ پاس ہو جائے. صحیح. کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ آپ اس میں دوسرے آلٹرنیٹیو ڈھونڈیں. دیکھیے, میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور فزکس, اس کے تو آنسر سیم آتے ہیں. 5+5=10. اس پہ کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے. وہ باقی دوسری چیزوں پہ سوچنے کی بات, ریشنل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, وائی ناٹ, واٹ ایف. لیکن جو ہمارے مدرسے ہیں یا مساجد میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو بولا جاتا ہے, وہ تو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ کچھ یعنی ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے, آپ وہ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, آپ کافر ہو جائیں گے. تو پھر کیسے ہوگا؟ ٹھیک. دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم مدارس سے نہ نکلے یا مدارس کو اتنا ماڈرن نہیں کیا, تو یہ ساری قوم یوزلیس ہو جائے گی, پروڈکٹیو نہیں رہے گی. حالانکہ وہاں ایک پروڈکٹیو فورس موجود ہے مدرسوں میں. مدرسوں کا جو خیر کا پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے بچوں کو, وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن کی اخراجات, تو ان کو وہاں ایجوکیشن دی جاتی ہے. سو وہاں پہ اگر ماڈرن ایجوکیشن دے دی جائے, کمپیوٹر آ جائے, آئی ٹی آ جائے, اس میں ماڈرن جو سبجیکٹس ہیں وہ آ جائیں, وے آف ٹیچنگ وہ آ جائے, اور ان کی تھنکنگ کو براڈ کر دیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. دیکھیے, آج کل ایمرجنگ ٹرینڈ جو ہے ایجوکیشن کا, اس میں یہ ہے کہ پہلے بلیک بورڈ تھا, پھر وائٹ بورڈ آیا, پھر اسمارٹ بورڈ آیا, اب ہو گیا فلپ کلاس روم. اچھا. فلپ کلاس روم کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروفیسر ہے وہ اپنا لیکچر ریکارڈ کرتا ہے, اس کے ساتھ وہ ایونٹ کا یا فزکس کا ایکسپریمنٹ کر رہا ہے فار ایگزامپل, یا ہسٹری, تو ہسٹری کے کچھ پارٹس بھی اس ویڈیو میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. یہ ویڈیو بچوں کو بھیج دی جاتی ہے.
نیکسٹ ڈے اس پہ لیکچر نہیں ہوتا, اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے, وائی ناٹ, واٹ ایف. اچھا, پھر اس میں سے جو بچے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اس کو پروفیسر الگ کر بٹھاتا ہے کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, سوال نہیں کیا یا جواب نہیں دیا, پھر اس کو بٹھاتے ہیں سائڈ پہ اور کہتے ہیں کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, واٹ از رانگ, آپ نے پڑھا نہیں ہے یا لیکچر دیکھا نہیں ہے. تو یہ فلپ کلاس روم کانسیپٹ جو ہے, جس سے کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے, جس سے سوال جواب ریشنل تھنکنگ آتی ہے, وہ تو ٹوٹلی ایبسنٹ ہے ادھر. نہیں, وہ تو دیکھیں یہ تو بہت ہی آپ بڑی بات کر رہے ہیں, یہ بڑی بات کر رہے ہیں جو کہ عام جو ماڈرن ادارے ہیں وہاں بھی شاید نہ ہو, لیکن مدرسہ سسٹم جو کہ مسالک نے اپنے مفاد کی, وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سلیکٹیو یوز, اپنے یوز کے لیے جو بنائے ہوئے ہیں اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک بچہ جو بالکل را ذہن کے ساتھ آیا ہے وہاں پہ, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب پڑھنی ہے, وہ ان کے مسلک کی کتاب ہے, اگر یہ پڑھیں گے تو وہ آپ کافر ہو جائیں گے, یہ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو اسے وہی پتہ ہے جو اس مسلک میں ہے, اور وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا. دیکھو نا, یہ تو ایک سیریس ایشو ہے. اس ایشو اس لیے سیریس ہے کہ فرسٹ آف آل اگر مدرسہ کو آپ کو قائم رکھنا ہے تو فرسٹ آف آل وہاں ماڈرن ایجوکیشن لانی پڑے گی. آپ کو سلیبس دینا پڑے گا کہ سب مدرسوں کا ایک ہی سلیبس ہو, اس میں ریلیجن کی کلاس ضرور ہو, ٹھیک ہے, مگر دوسری مورل ویلیوز کی کلاس ہو, سائنس ہو, میتھمیٹکس ہو, ہر ایک چیز کی کلاس ہو, اور اس کا فری اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, ہر ایک چیز, فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ آپ بیسٹ پروفیسرس کے لیکچر سن لیں, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا, ایوری تھنگ از اویلیبل. ہارورڈ کے سن لیں, ییل کے سن لیں, سارے پروفیسر کے لیکچر سن لیں, آپ کا نالج ہو گیا پورا, یو ہیو دا بیسٹ نالج. مگر آپ کو کون ایکسیپٹ کرے گا نالج کو؟ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے, ایک سند چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, فیاض مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں.